بلوچستان کے شمال بالائی علاقوں میں برفانی طوفان، مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 34 زخمی ہو گئے۔ زیارت جانے والے سیاحوں کی درجنوں گاڑیاں کوئٹہ زیارت شاہراہ پر پھنس گئیں۔ 100 سے زائد سیاح گاڑیوں میں موجود۔ برفانی طوفان سے N50 شاہراہ کئی مقامات پر برف جم جانے سے بلوچستان سے پنجاب اور خیبر پختونخوا جانے والی ٹریفک پھنس گئی۔ کوزک ٹاپ کے مقام پر شدید سائبیرین ہوائیں چلنے سے N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ شیلا باغ کے قریب پھسلن سے کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ کوئٹہ میں رواں موسم سرما کی پہلی برفباری۔ مری میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ مری ایکسپریس وے جزوی طور پر عام ٹریفک کے لیے بند۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسم سرما کی دوسری بارش ہوئی۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ہلکی اور تیز بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں بھی بارش۔ منصہرہ، بالائی گلیات، شانگلہ، لوور دیر، محمد، کالام، اورکزئی، چترال، خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں بارش اور برفباری کے بعد 100 کے قریب گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں۔ 35 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ شانگلہ میں شدید برفباری کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم۔ چترال میں برفباری سے متعدد رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور کے بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ تک برفباری۔ تمام بالائی علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ پاکستان غزہ امن بورڈ کا باضابطہ رکن بن گیا۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں معاہدے پر شہباز شریف نے دستخط کر دیے۔ ڈیووس میں غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں رکن ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک۔ تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو۔ پیپلز پارٹی کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ کراچی کی پاک کالونی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ۔ 6 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ SSP کے ماڑی کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو افغان شہری ہیں، ایک گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکو گھروں میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان پر ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا بھی الزام ہے۔ گل پلازا میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی۔ مصنوعی پھولوں کی دکان میں بچے ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے، اسی سے وہاں آگ لگی جو پورے پلازا میں پھیل گئی۔ تحقیقاتی حکام کی یعنی شاہدین اور متاثرین کے بیانات کی روشنی میں ابتدائی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق آگ دکان میں موجود سامان میں لگی اور بجلی کی تاروں میں پھیلی۔ آگ لگتے ہی عمارت میں موجود افراد خارجی راستوں کی طرف بھاگے۔ دروازے بند ہونے کی وجہ سے بھگدڑ مچی۔ عمارت کی چھت کے راستے پر بھی گرل لگی ہوئی تھی۔ آگ لگنے سے عمارت میں موجود CCTV سسٹم مکمل طور پر متاثر ہوا۔ گل پلازا کی عمارت مخدوش قرار دے دی گئی۔ MQM کا سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم سے فوری طور پر آزاد اور بااختیار قومی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ترجمان کے مطابق سنگین غفلت کے مرتکب سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پر تحقیقات کرانے کا حق نہیں رکھتی۔ کھلے میدان میں ملبے، انسانی اعضاء اور شواہد کا ڈھیر کرنا کمیٹی کے کردار کو مشکوک بنا رہا ہے۔ بارش میں ملبے سے تمام ثبوت اور شواہد دھل چکے ہیں۔ ملبہ کیمیکل اجزاء جمع کرنے کے قابل نہیں رہا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ بنگلہ دیش نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کی بھی بنگلہ دیش کے موقف کی حمایت۔ ورلڈ کپ بائیکاٹ پر پاکستان بھی غور کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نے کہا کہ ICC نے ان کے تحفظات تسلیم نہیں کیے۔ بنگلہ دیش ٹیم کا بھارت جانا محفوظ نہیں، میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف ڈیووس سے واپسی پر پاکستان آمد سے پہلے برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد لندن پہنچے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیووس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آذربائیجان کی کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خیر مقدم اجلاس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیوں کے CEOs اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ پاکستان کی اصلاحاتی سمت سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات۔ پاکستان میں صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون پر بھی اظہار تشکر کیا۔ یوکرین امن مذاکرات کے لیے امریکہ، روس اور یوکرین کی مذاکراتی ٹیمیں پہلی بار متحدہ عرب امارات میں مذاکرات کریں گی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ڈیووس میں میڈیا کو بتایا کہ روس، یوکرین اور امریکی مذاکراتی ٹیموں کی سہ فریقی ملاقات جمعے اور ہفتے کو ابوظہبی میں ہوگی۔ زیلنسکی نے ڈیووس میں امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی، جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف بھی آج ماسکو میں صدر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ بدھ سے اب تک 2 بچوں اور 3 صحافیوں سمیت 15 فلسطینی شہید۔ صحافی بے گھر فلسطینیوں کے حالات رپورٹ کر رہے تھے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق غزہ کی 2 سالہ جنگ میں 293 صحافی اور میڈیا ورکرز شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں ٹھنڈ کی شدت سے ایک اور شیرخوار بچہ جاں بحق ہو گیا۔ دوسری طرف غزہ انتظامی کمیٹی کے سربراہ نے غزہ کی لائف لائن مصر کے ساتھ رفح کراسنگ اگلے ہفتے سے دونوں جانب سے کھل جانے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں ہندو تنظیم بجرنگ دل کا عیسائی پادری پر تشدد، زبردستی گائے کی غلاظت کھلائی، نالی کا گندا پانی پلایا گیا، ہندو مذہب کے نعرے لگوائے، ڈنڈوں سے مارا پیٹا، چہرے پر سرخ سندور مل دیا اور جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا۔ عیسائی پادری پر یہ تشدد اس وقت کیا گیا جب وہ اپنے دوست کے گھر دعائیہ تقریب میں شریک تھے۔ درخواست کے باوجود پولیس کی مدد انہیں نہیں مل سکی۔ مقامی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ 4 جنوری کو پیش آئے۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان نے زمبابوے کو 8 وکٹ سے ہرا کر سپر 6 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ زمبابوے کی ٹیم 128 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ علی رضا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے ہدف 27ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔